ہے دنیا قرآن کو حکومت باقی رکھے، لیکن ایسا ہوا ہے جب تک قرآن کی حکومت دنیا میں رہی ہے تو امن و سکون رہا ہے۔ جب مسلمانوں میں بے ایمانی آئی، مسلمانوں کے اندر قرآن سے رغبانی آئی، انحراف آیا، تو مسلمانوں قرآن کو چھوڑ دیا، ان کے اندر ایس کوشی آئی، تو پھر اس کے بعد سے اللہ نے مسلمانوں سے حکومت چھین لیا۔ اب دنیا کے اندر اب کوئی امن نہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ جب تک قرآن کی تعلیم رہے گی امن و سکون رہے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ یہ جو ہے موسیقی کاشتکار جو ہے اپنے اخبار جو ہے شکاروں میں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے اخبار اس طرح سے ہے۔ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر کارلائل جس نے کہا ہے اس روئے زمین پر سب سے عظیم انسان کوئی ہے محمد ہے، سب سے عظیم سے محمد ہے۔ اسی نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل سچ ہے اور کل حقیقت ہے، اگر کوئی کتاب ہے تو دنیا میں خوبی پیدا کرتی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ہی خوبی کا مخزن ہے، قرآن ہی خوبی کا منبع ہے، چشمہ ہے۔ قرآن ہی لوگوں میں خوبی پیدا کر سکتا ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس طرح نیپولین بوناپارٹ وہ کہتا ہے کہ بلا یقین ہے قرآن پاک کے قوانین ہی انسان کے سچے اصول ہیں، سچے قانون ہیں، سچا سنویدھان ہے۔ حضرت انسانی کی فلاح قرآن کے نظام حیات میں ہے، اور انسانیت کی فلاح قرآن کے اندر ہے، قرآن کی تعلیم میں ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان چاہتا ہے اسے عزت ملے، سرفرازی ملے، کامیابی ملے، اس کو روب دبدبہ ملے، قرآن کی تعلیمات سے اپنے سینوں کو منور کرے، قرآن کی تعلیم قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اچھا لگا، میں بھی سن رہا تھا کہ صاحب جو ہے سویڈن کے اندر ہی ایک شخص نے جب اس شخص کے احتجاج میں جس نے قرآن کی توہین کی تھی، یہ کیا کہ کوٹ کے باہر ہی چھاتا لگایا، چھاتے کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ پیغام دیا دنیا کے اندر کہ اس کا ایک احتجاج کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے قرآن خود پڑھے، قرآن آدمی خوب پڑھے۔ آج جو لوگ جتنا قرآن کے خلاف لوگ کر رہے ہیں، ہمارے دائی کو قرآن اتنا ہی پڑھیں، قرآن کو اتنا ہی عام کریں، اتنا ہی اس کی تعلیمات کا عام کریں گے۔ لیکن پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کچھ عجیب و غریب ہے۔ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے پڑھیے، سمجھیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے۔ جب تک آپ کو نحو نہیں معلوم ہے، گرامر نہیں معلوم ہے، صرف نہیں معلوم ہے، فلسفہ نہیں معلوم، منطق نہیں معلوم ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ قرآن اللہ کی کتاب تھی، اللہ کا سنویدھان تھا، قانون تھا، دستور تھا، لائے حمل تھا۔ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہمارے انقلاب چینجنگ آتی، لیکن ہم نے قرآن کو صرف برگزانی کی ہے، قرآن رٹتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا ریس ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، 1 ختم 2 ختم یہ ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن ایسی کتاب تھی جو تھا کہ ہر آیت کا معنی پڑھا جاتا۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام ایک آیت پڑھتے تھے، جب اس کو سمجھتے نہ تو آگے نہیں بڑھتے تھے، عمل کرتے تھے تو آگے بڑھتے تھے، ان کا یہ معمول تھا۔ ہمارا معمول کچھ عجیب و غریب ہے۔ ہمیں سمجھا ہے کہ قرآن میں اچھا جدان لگا دو، قرآن میں طاق میں سجا دو، یہ قرآن کی محبت ہے۔ قرآن یہی اس لیے ہے کہ قرآن کوئی مر گیا تو اس کے لیے قرآن خانی کرا دو، قرآن اسی لیے ہے۔ ہمیں سمجھا ہے قرآن اس لیے ہے، قرآن کی آیت لکھ کر تعویذ بنا دو، غزل لٹکا دو، ہم نے سمجھا ہے۔ حالانکہ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن عمل کے لیے ہے، قرآن جو ہے عمل کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ اسی طرح سے میں کہہ رہا تھا، اسی طرح ایک پادری ہے GM ایڈوڈ، وہ کہتا ہے قرآن جب سے آیا ہے قرآن نے بت کی پوجا کو منع کیا ہے۔ مکے کے اندر بت پوجا عام تھا، خانہ کعبہ کے اندر 300 سال بت رکھے ہوئے تھے، پوجا ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ پورے مکے کے اندر جو ہر محلے میں ہر قبیلے کے بت الگ تھے،
آپ کو دنیا میں ہو رہی تھی، قرآن کی ہی تاثیر سے مکے کے اندر ہی نہیں دنیا کے اندر قرآن جو بت پرستی کا رواج کما، بہت کما۔ ہندوستان کے اندر 34-36 کروڑ بھگوان تھے، لیکن قرآن کی تاثیر ہے کہ ان کے بھگوان بھی کمے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن بت پرستی مٹائی ہے، وہ کہتا ہے قرآن نے بچوں کے قتل کو منع کیا۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنے بچیوں کو زندہ ذبح کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے اور بہت کچھ ظلم کرتے تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی دیا ہوا تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کی جو ہے بدلاؤ نہیں، سب رزق اپنا لے کے آتا ہے، تمہارا نہیں کھاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دیا، اس کو جنت ہے۔ قرآن نے نبی نے کہا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹی دی، ایک بار 3 بیٹی دی، اچھی تربیت کی، تعلیم سے زیور سے آراستہ کیا، شادی بیاہ کر دیا، لیکن باتیں ہیں قیامت دن میں وہ اس طرح ساتھ ہووں گی۔ تو یہ کہہ رہا ہے، پادری کہہ رہا ہے کہ قرآن نے جو ہے بیٹی قتل کو روکا، کہا قرآن نے شراب کو جو ام الخبائث ہے، شراب جو برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی، قرآن نے منع کیا۔ ہم جانتے ہیں سرزمین عرب کے اندر کس طرح سے شراب خوری عام تھی، لوگ صبح اٹھتے تھے پہلا گھونٹ ہوا کرتا تھا، شراب کا ہوا کرتا تھا، شراب پیتے تھے، لیکن اس سے گھٹی میں شراب بسی ہوئی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، قرآن ہی ہے جس نے چند ہی مہینوں کے اندر، چند ہی سالوں میں پورے اس شراب کے رواج کو، شراب کے بیپار کو ختم کر دیا۔